بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں آج کل امریکی غلامی سے آزادی اور امریکی غلامی نامنظور کا نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ امریکہ ہمارے جیسے ممالک کو غلام کن ٹولز کے ذریعے بناتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا ٹول تو سرمایہ نظام ہے، گماشتہ سرمایہ نظام جو گزشتہ 74 سالوں سے پاکستان کے عوام کی گردنوں پر مسلط ہے، اور پھر ورلڈ بینک، IMF، ملٹی نیشنل کمپنیز، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور NGOز، یہ وہ آکٹوپس کا جال ہے جس کے ذریعے سے امریکہ قوموں کو غلام بناتا ہے۔ تو امریکی غلامی سے آزادی کے دعوے داروں سے سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں گزشتہ 3.5 سالوں میں ان ٹولز کو توڑنے میں کیا کردار ادا کیا، سرمایہ نظام کے خلاف کیا اقدامات اٹھائے، ملٹی نیشنل کمپنیز، ورلڈ بینک، IMF اور NGOز کے خلاف کیا اقدامات اٹھائے، الٹا پوری قوم کو دوبارہ IMF کی غلامی میں دھکیل دیا۔ تو کون سی امریکی سامراجی غلامی سے آزادی ہے؟ اور یاد رکھیں، امریکی سامراجی غلامی کے ان ٹول سے نجات کا واحد راستہ سوشلسٹ انقلاب ہے۔ اس کے علاوہ سب نعرے فریب، دھوکہ اور نوجوانوں کے جذبات کا استحصال ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ صرف عوام کے اندر امریکہ دشمنی کا نعرہ بکتا ہے، اس کو کیش کروانے کے لیے سیاسی سٹنٹ کے طور پر اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر واقعتاً امریکی غلامی سے آزادی چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو امریکی غلامی سے آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ اس سرمایہ نظام کے خلاف سوشلسٹ انقلاب کا یہ ہے کہ پروگرام رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اور اگر نہیں رکھتے تو یہ سب دھوکہ اور فراڈ ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے اقتدار سے بے دخلی کی، تو یاد رہیں کہ یہاں پر جو بھی حکمران آتے ہیں امریکی منشا کے تحت ہی آتے ہیں، اور امریکی منشا کے تحت کسی بھی حکمران کے اقتدار میں رہنے کی ایک سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ عوام میں اپنی مقبولیت نہ کھوئے، تاکہ وہ امریکی مفادات کو جب پورا کرے تو اس کے نتیجے میں عوامی رد عمل جب آئے تو اسے کاؤنٹر کر لے۔ لیکن جب کوئی حکمران عوامی مقبولیت کھو جائے تو اس وقت پھر امریکہ اسے خود یہ ہے کہ دھتکار کر نکالتا ہے۔ یہی تاریخ ہے، اور یہی موجودہ حکومت کے ساتھ بھی ہوا کہ گزشتہ 3.5 سالوں میں امریکہ کی بہترین خدمت کی، سی پیک کو فریز کیا جو امریکی منشا تھی، اور سی پیک کے ایگریمنٹس IMF کے حوالے کیے جو امریکی منشا تھی، اور پھر اسی طریقے سے ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا گیس پائپ لائن کا، نہ ہی روس کے ساتھ کوئی کنکریٹ معاہدات ہوئے سوائے نشستن گفتن برخاستن کے۔ تو اس سے بہترین امریکی خدمت کیا تھی؟ اور اس کے نتیجے میں جو یہاں پر قرضے لیے گئے، ان قرضوں کا بوجھ براہ راست عوام کی گردنوں پر مسلط کر کے عوام کی چیخیں یہ ہے کہ نکلنے پر اس نے مجبور کر دیا کہ وہ چیخیں نکالیں۔ تو یہ ساری کی ساری خدمت کرنے کے نتیجے میں وہ عوام کے اندر جب حمایت کھو گئے تو اب امریکہ کے لیے بھی وہ غیر ضروری ہو گئے۔ تو اس لیے امریکہ اپنا دست شفقت ایسے حکمرانوں سے ہٹا لیتا ہے۔ ایوب خان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ بہترین یہاں پر اس کے مفادات کو پورا کیا، سرمایہ نظام کو یہاں پر مسلط کیا، لیکن جب اس کے خلاف نعرے لگے پبلک میں تو امریکہ نے دست شفقت ہٹایا۔ تو اسی ایوب خان نے لکھا فرینڈز ناٹ ماسٹر۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ تلخ ترین تاریخ ہے۔ اس لیے پاکستان کے نوجوانوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یونائٹڈ پاکستان شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر پاکستان کی سرزمین میں جو مسلط گماشتہ سرمایہ نظام ہے اور امریکی سامراجی غلبہ ہے، اس کے خلاف شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر امام انقلاب عبید اللہ سندھی کی تعبیرات اور تشریحات کی بنیاد پر سیکولر اور سوشلسٹ انقلاب برپا کر کے امریکی سامراجی غلامی کا جو توق ہے اس کو اپنی گردنوں سے اتار کر پھینکے گی۔ اس لیے آپ حقیقی معنوں میں اگر پاکستان کی سرزمین سے امریکی غلامی کا توق اتارنا چاہتے ہیں تو آج ہی آئیے یونائٹڈ پاکستان کا دست و بازو بنیے، اور یونائٹڈ پاکستان کے اولو العزم نوجوانوں کے ساتھ پاکستان کی سرزمین پر عظیم سوشلسٹ انقلاب کی جد و جہد میں قائدانہ کردار ادا کریں۔ شکریہ۔